فرعون کے دریا نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر شہر میں رہنے لگ گئے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ اصرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرما جس کے اندر سارے احکامات ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو کتاب عطا کروں گا، لیکن اس کے لیے 40 دن آپ کو کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو اپنی قوم میں پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو آپ نے خلیفہ بنایا اور اپنے بھائی کو فرمایا کہ میری قوم کا خیال رکھنا اور ہر وقت انہیں توحید پڑھاتے رہنا تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم نے ایک بچڑا بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے اپنی قوم سے سونا اور زیورات سارے اکٹھے کیے اور اکٹھا کر کے ان کو پگھلایا اور اس سے ایک گائے کا بچڑا بنایا۔ قوم سے کہا کہ آپ آؤ اس کی پوجا کرو، یہی آپ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی بہت سارے بنی اسرائیل اسی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے ساتھ 12,000 بنی اسرائیل جو ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ پوری بنی اسرائیل قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کتاب لے کر واپس آئے اپنی قوم کے اندر، آپ نے دیکھا کہ قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو آپ غضبناک ہوئے۔ آپ نے بھائی سے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ آپ نے میری قوم کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے منع کیا تھا حتیٰ کہ وہ میرے قتل کے در پہ آ گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ آپ ان کی بخشش کا کوئی طریقہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بخشش کا طریقہ یہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے پوجا کی ہے وہ رضا خوشی کے ساتھ قتل ہو جائے ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے پوجا نہیں کی، یعنی جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ قتل کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے پوجا کی ہے، چاہے پھر وہ ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، جو بھی ہے۔ تو پھر صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے، اور شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قتل ہو گئے میں نے ان کو بھی بخش دیا، جو بچ گئے ان کو بھی بخش۔ اب اس پورے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر گائے کی محبت تھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ تو جب یہ سورہ بقرہ والا واقعہ ہوا جس کو پہلے پارے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ اے ہمارے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگائیں، تو یہ مقتول خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ تم گائے ذبح کرو، تو پھر وہ ٹال مٹول کرنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ اچھا وہ کون سی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کون سا ہونا چاہیے، اس کی عمر کون سی ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے سوالات کے جواب عطا فرما دیے، جو وہ سوال کر رہے تھے، جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری پابندیاں ان کے اوپر عائد کر دی کہ ایسی ایسی گائے ہونی چاہیے، اس کی اتنی عمر ہونی۔ تو جب بنی اسرائیل نے وہ گائے ذبح کی اور اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے مقتول کے جسم پر لگایا اور مقتول نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، تو اس پورے واقعے سے
یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے دلوں کے اندر گائے کی محبت تھی۔ اب حالیہ ہی دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ریڈ ہیفر یعنی کہ لال گائے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو دراصل یہ یہودیوں کے عقائد ہیں، ہم مسلمانوں کے عقائد نہیں ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پاک ہونے کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ریڈ ہیفر لال گائے کی قربانی کی جائے، اور اس گائے کا خون جو ہے مجوزہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصیٰ کی طرف پھینکا جائے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اس گائے کا جو گوشت ہے، کھال ہے اور گوبر، ہر چیز کو جلایا جائے، جلا کر راکھ بنائی جائے، پھر اس راکھ کو پانی کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس پانی سے پھر کچھ منتخب لوگ ہوں گے وہ پاک ہوں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ہی اجازت ہوگی کہ وہ مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر مسجد اقصیٰ کو گرائیں اور ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ان یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں ریڈ ہیفر ہو یا کوئی سا بھی جانور ہو، وہ عام جانور ہی ہے۔ ہم گائے کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، جس طرح کہ بکری ایک جانور ہے، بھینس